بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو منافق ہوتا ہے موسیقی کا دل دادا ہوتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو موسیقی ہے یہ انسان کے دلوں میں نفاق اگاتی ہے۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں موسیقی جی روح کی غذا ہوتی ہے، بات ہے منافقوں کی روح کی غذا تو ضرور ہوتی ہے، مومنوں کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے قرآن کی تلاوت جیسی عظیم چیز عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت جیسی عظیم چیز عطا فرمائی ہے۔ میں کہتی ہوں جن لوگوں کے ہاں قرآن کی تلاوت کا ذوق ہے وہ قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سن کے ان کا نیت نہیں بھرتی، ساری رات قرآن سنتے ہیں اور ان کو لطف آتا چلا جاتا ہے، لطف آتا چلا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو محسوس کیا بہت دفعہ کہ بعض اوقات طبیعت بڑی تھکی ہوتی ہے، اچھا قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک دم سے انسان فریش ہو جاتا ہے، انسان ایک دم سے فریش ہوتا ہے اور نماز میں دل لگنے لگ جاتا ہے، مزہ آنے لگ جاتا ہے، نماز میں لذت آنے لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حرم کی اذان ہم سنتے ہیں کتنا لطف ہوتا ہے، حرم کی تراویحیں سنتے ہیں کتنا لطف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ موسیقی جو ہوتی ہے اس کے اندر نفاق اگاتی ہے، تو لہٰذا یہ جو آلات جو ان میں دل لگاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ بھی منافقین کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، دوبارہ ان کو ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی نشانی میں نے آپ کو بتایا تھا نماز میں سستی کرتے ہیں، دوسری نشانی بتائی تھی صدقہ کرنے سے جان جاتی ہے، تکبر کرتے ہیں، دوسرے مومنوں کا مزاق، مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سہج سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی اپنے اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنا انہیں مشکل لگتا ہے، انہیں لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ہر چیز میں انہیں تعریف چاہیے ہوتی ہے، دکھاوا چاہیے ہوتا ہے، لوگ ہمیں اچھا کہیں، بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لوگوں کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گناہوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، برائیاں عورتوں کی وجہ سے ہی پھیلتی ہیں، اور عورتیں یہ جو کر رہی ہوتی ہیں نا، اپنی بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یہ رسم ایسے کرنی ہے اور یہ رسم ایسے کرنی ہے اور اس رسم کے لیے اہتمام کرنے ہیں اور اس رسم کے لیے پیسہ لگانا ہے۔ مرد بیچارے تنگ پڑے ہوتے ہیں اور گھر کی بڑی بوڑھیاں خیر سے بڑی عقل مندی کے ساتھ اس وقت مشورے دے رہی ہوتی ہیں، نہیں ایسے نہیں چلو، ورنہ انسان کی عزت نہیں رہتی، عزت برقرار رکھنے کے لیے آپ کو یوں کرنا ہے۔ تو یہ سب کس کی نشانیاں ہوتی ہیں؟ منافقین کی۔ اسی طرح موسیقی، راگ و رنگ، ان کے ساتھ دل لگانا، جبکہ مومن جو ہوتا ہے اس کا معاملہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی نشانیاں وہ والی جو میں نے آپ کو، ویسے یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائیں یہ تمام قرآن کی آیات کا میں نے آپ کو صرف مفہوم بتایا ہے، آیات اس لیے نہیں بتائیں میری بات لمبی ہو جاتی، اور اس سے میں نے وہ حصہ لے لیا ہے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ حدیث میں جو نشانیاں ہیں منافقین کی، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث میں منافقین کی 4 نشانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 4 نشانیاں وہ تو خالص منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان میں سے ایک نشانی ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ اب وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 حدیثیں بتانے کے بعد حدیث میں آتا ہے، مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 منافق کی نشانیاں، اور اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ میں پہلے سوچا کرتی تھی شاید یہ کافروں کی نشانیاں، لیکن جب غور کیا تو سمجھ آئی نہیں یہ مسلمانوں ہی کی نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، مسلمان اپنی بات میں سچا ہوتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، اور وہ جھوٹا ہے تو وہ سمجھ لے یہ ایک نفاق کی خصلت ہے جو اس کے اندر ابھی باقی ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، کیونکہ وعدہ پورا کرنا یہ اسلام کی بنیادی اقدار میں سے ہے، سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ تو پوچھا جائے گا۔ اور تیسری بات، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کریں۔ اب امانت اور ایمان، آپ یہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایماندار بھی ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں نہ ہوتا وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلانا بڑا بے ایمان ہے، تو یہ بے ایمان یہی ہوتا ہے،
امانت کا خیال نہیں اس نے رکھا، اس نے وہ ایماندار نہیں رہا. اور جو شخص ایماندار ہوتا ہے، ایمان والا ہی ایماندار ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، وہ منافق ہے. یہ منافق کی پکی نشانی ہے. اب یہ بے ایمان ہونا، میرا خیال ہے یہ لفظ ہمارے معاشرے میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے. یہ انسان اپنے بعض اوقات ہم اس کو صرف اس پر یوز کر لیتے ہیں کہ فلاں نے میرے پاس کچھ پیسے رکھے تھے، کچھ زیور رکھا تھا، میں نے اس کو اس کا واپس دے دیا. خیر یہ ایک بڑی موٹی سی بات ہے، یہ ایمانداری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اپنے رویوں میں ایماندار ہونا. رویوں میں ایماندار سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کو ذمہ داری ڈالی جائے اس ذمہ داری کو پورا کرنا. خواہ وہ ماں کی حیثیت سے ہے، ماں کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کی تربیت، ایک اچھا انہیں اللہ کا بندہ بنا دینا. اسی طرح بیوی کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاوند کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہنا. اسی طرح اللہ کے ساتھ آپ کی ایمانداری کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری دل سے کرنا. بندوں کے ساتھ آپ کی ایمانداری کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تو انسان کے یہ جو رویوں کی بے ایمانی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ رویوں کی بے ایمانی کے ساتھ ہی زمین میں فساد ہوتا. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رویوں کی بے ایمانی، انسان کو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، اور اس میں 10 بہانے بنانا. اور چوتھی بات، جب بات کرے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، اس کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو، اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہ ہو. یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. تو یہ 4 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائیں، اور ان میں سے 3 کا تعلق میں آپ کو بتاؤں زبان سے. دیکھیں ذرا، پہلی جو بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی زبان سے ہے. جو وعدہ کرے تو خلاف کرے. وعدہ خلافی میں 2 گناہ شامل ہوتے ہیں. ایک جھوٹ بولنا، بھی جھوٹ بھی تو بولا نا. آپ نے کہا میں جی کل سبق یاد کر کے آؤں گی، یا میں کل آپ کے ہاں آؤں گی. آپ نے ایک تو وعدہ خلافی کی، ایک جھوٹ بولا. تو وعدہ خلافی کا تعلق جھوٹ سے بھی ہے، وعدہ توڑنے سے بھی ہے. اور تیسرا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کیا تو پھٹ پڑے. جو منہ میں آیا گالیاں، قتل کر دوں گا، آج کے بعد میری تیرے سے بات نہیں ہوگی، آج کے بعد تو دیکھنا صحیح. یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. مومن جھگڑتا بھی ہے تو اس کو اپنے نفس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول ہوتا ہے. وہ پاگل نہیں ہو جاتا غصے میں. تو جو غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور جس کو اپنی زبان سے جو منہ میں آئے بک دیا، یہ منافق کی نشانی ہے، یہ ایک مومن کی نشانی نہیں. تو یہ 4 نشانیاں دیکھ لیجئے، ان میں سے 3 کا تعلق انسان کے زبان سے ہے، اور ایک کا تعلق ایمانداری. اس میں بھی زبان اگر سے استعمال ہوتی ہے لیکن ٹوٹل زبان استعمال نہیں ہوتی. ان تینوں میں زبان استعمال ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں منافق کی نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اگر یہ نشانیاں بھی ہمارے اندر ہیں، سوچ لیجئے نفاق کی ایک خصلت میرے اندر ہے جب تک کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، نفاق کا جو عذاب ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کافر سے بدتر ہے. کافر سے بدتر ہے. کافر کم از کم غلط کام کرتا ہے، منہ سے مانتا ہے. منافق غلط کام کرتا ہے، منہ سے جھوٹ بولتا ہے. اس کے 2 گناہ ہیں. اس لیے یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. سوچی، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ بات بہت سنجیدگی سے سوچنے والی ہے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.